अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि नावल कैसा लगा। तो आज की एपिसोड लेट हो चुकी है, बल्कि हो सकता है ये आपको एपिसोड सुबह ही मिले। तो उसकी वजह ये थी कि सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिसकी वजह से वीडियो लेट हो गई। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। और इंशाल्लाह ताला जिस एपिसोड के मतलब मैंने बात की थी वो आज वो कल मतलब नेक्स्ट एपिसोड में वो धमाका होगा, या मेरी तरफ से वो बहुत मज़े की एपिसोड होने वाली है। तो आज आप अपने फेवरेट कपल हूर और अरहाम की एपिसोड एंजॉय करें। आज इनके ज़्यादा सीन्स लिखे गए हैं। तो फिर हम बिना कोई देर की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। रमज़ इश्क, तहरीर नूर आसिफ। किस्त 20। अरहाम ने गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते बहुत एहतियात से हूर के साकत वजूद को अपनी बाहों में भरते बाहर निकाला था। वो हूर को वहाँ के नज़दीकी क्लिनिक और हॉस्पिटल नहीं लेकर गया था। वहाँ इस टाइम फ़ीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। हूर की कंडीशन के बायस वो इसका मेल डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाना चाहता, इसलिए उसे अपनी एक दोस्त की वाइफ की क्लिनिक ले आया था, जो कि बहुत मारूफ और बहुत बड़ा था। वो इसलिए क्लिनिक में दाखिल हुआ तो उसे देखते ही एक फ़ीमेल नर्स उसकी तरफ बढ़ी थी। अपनी सीनियर डॉक्टर के कहने पर बाहर ही इनका इंतज़ार करी थी। वो नर्स की हमराही में वो इसीलिए अ, वो इसीलिए क्लिनिक में दाखिल हुआ तो उसे देखती एक फ़ीमेल नर्स उसकी तरफ बढ़ी थी। वो अपनी सीनियर डॉक्टर के कहने पर बाहर ही इनका इंतज़ार कर रही थी। वो नर्स की हमराही में हूर को लिए प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ था। हूर को बेड पर एहतियात से लटाने के बाद वो लब भींचे से देखने लगा, जो पिछले 3 घंटों से होश में नहीं आई थी। वो अब इसकी कंडीशन देखते परेशान हुआ था। वो बेड के पास खड़ा उसे देख रहा था कि दरवाज़ा नॉक करते डॉक्टर माहम अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। अरहाम, कैसे हैं आप? डॉक्टर माहम अरहाम को देखते खुशगवारी से मुस्कुराई। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अरहाम ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे मनान की कॉल आई थी कि आपने अपनी वाइफ का चेकअप करवाया है, क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर माहम बोलते हुए हूर की जानिब बढ़ी थी। हूर के ज़ख्मी अंगूठे का मुआयना करने लगी, जो बहुत बुरी कंडीशन में था। अरहाम फ़ोन बेल पर एक्सक्यूज़ करते बाहर की जानिब बढ़ गया था। अरहाम, आपकी वाइफ की कंडीशन अब बहुत बेहतर है। इनके अंगूठे का ज़ख़म बहुत गहरा था, इसलिए स्टिचेस लगाने पड़े। डॉक्टर माहम ने अपने सामने बैठे हुए अरहाम खानज़ादा से कहा। अरहाम इस वक्त डॉक्टर माहम के रूम में बैठा हुआ था। हूर का ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर माहम ने अरहाम को अपने कमरे में बुलवाया था। अरहाम को फ़ोन में मसरूफ़ देखकर डॉक्टर माहम लब भींच गई थी। इसे अपने सामने बैठे इस वजीब, बारोब, शानदार, सहरंगेज़ पर्सनैलिटी वाले मगरूर इंसान पर बहुत गुस्सा आया था, जो उसके नज़दीक बहुत बेहिस वाक़या हुआ था, जिसे अपनी बीवी की तबीयत से कोई सरोकार न था। वो बेध्यानी में उसकी बातें सुन रहा था, बल्कि उसकी पूरी तवज्जो फ़ोन की तरफ थी। आज से पहले वो अरहाम की सहरंगेज़ डिसेंट पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर थी, मगर हूर की हालत देखते और अरहाम खानज़ादा से काफ़ी हद तक मुतनफ़र हो चुकी थी। हूर को देखकर बहुत परेशान हो गई थी और अरहाम को बहुत अरसे से जानती थी। ये भी जानती थी अरहाम की एक 5 साल की बेटी भी है। हूर को देखकर उसे अंदाज़ा हो चुका था कि हूर बहुत कम उम्र है। हूर के बदन पर फटा हुआ लिबास, गहरी शिद्दतों के बेरहम निशान देखकर वो बहुत परेशान हुई थी। उसने मनान को कॉल करके अच्छी खासी सुनाई थी कि अरहाम खानज़ादा से पूछे इस लड़की के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है, इसके अंगूठे के ज़ख्म के साथ इतनी लापरवाही क्यों बरती है। मगर मनान फ़ोन पर मनमना कर रह गया था कि वो कैसे उससे उसकी बीवी के बारे में कोई बात पूछ सकता है। उसे भी मना भी किया था कि वह अरहाम खानज़ादा से ऐसी वैसी कोई बात ना करे, मगर डॉक्टर माहम बहुत बेचैन हो रही थी ये जानने के लिए इतनी खूबसूरत लड़की से अरहाम कब कैसे मिला। क्या इसने हूर की खूबसूरती देखकर अपनी बीवी को धोखा दिया, या वजह कुछ और है। अरहाम अपनी दूसरी शादी कर ली है। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है, मगर मुझे मनान ने बताया था
کہ آپ اپنی وائف سے بہت پیار کرتے تھے؟ ڈاکٹر ماہم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ آئی تھنک مجھے اب گھر چلنا چاہیے۔ حور کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو گیا ہے، مجھے ایک ضروری کام بھی ہے۔ ارحام موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے سنجیدگی سے بولا۔ ابھی انہیں ڈرپ لگی ہے، وہ جیسے ختم ہوتی ہے آپ گھر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ماہم نے سرخ چہرے کے ساتھ سنجیدگی سے کہا تھا۔ ارحام موبائل سے ایک نمبر ڈائل کرتے ہوئے اسے کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر ماہم گہری سانس بھرتی اپنا کام کرنے لگے۔ ارحام کے کمرے میں داخل ہونے پر حور بمشکل ہی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ارحام آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اٹھو، حویلی چلنا ہے۔ ارحام نے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ حور نے ارحام کی شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بنایا تھا۔ انگوٹھے میں سٹچز لگنے کی وجہ سے کھچاؤ پڑ رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے ہی اپنے بال لپیٹے تھے جو پھر سے کھل کر اس کی کمر پر بکھر چکے تھے۔ ایک ہاتھ کے سہارے سے بیڈ کو تھامے وہ آہستگی سے اٹھی تھی۔ نکاحت سے ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ بیڈ سے اترتے ہی حور نے اپنے جوتوں کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ارحام نے حور کو بیڈ کے پاس ہی جمے دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے جوتے۔ حور نے ارحام کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے آہستگی سے پوچھا۔ جوتے نہیں ہیں، ایسے ہی چلو، گاڑی تک ہی تو چلنا ہے، ارحام سرد آواز میں کہتا دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارحام کی بات پر حور نے اپنے لب بری طرح کاٹے تھے۔ زمین انتہائی ٹھنڈی تھی اور ننگے پاؤں گاڑی تک جانا۔ حور کی آنکھیں لبالب پانی سے بھری تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں کبھی اپنے گھر کے فرش پر بھی نہیں رکھا تھا۔ آج قسمت نے اسے کیا کیا نہیں دکھا دیا تھا۔ پاپا، حور نے آنکھیں میچے درد سے سسکاری بھرتے پکارا۔ ارحام حور کی درد بری سسکاری سنتا رکا تھا۔ اسے آنکھیں میچے آنسو بہاتا دیکھ کر غصے سے رخ پلٹتے اس کی طرف بڑھا۔ ارحام کو اپنی طرف غصے سے بڑھتا دیکھ کر حور اپنے آنسو صاف کرتے خوف سے پیچھے کو ہوئی تھی۔ نکاحت اور ارحام کے ڈر کے خوف سے وہ لڑکھڑائی تھی، اس سے پہلے وہ گرتی۔ ارحام نے جلدی سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ حور اس کے مضبوط حصار میں اس کے سینے کے ساتھ لپٹ پڑی تھی۔ اس کے سینے کے ساتھ لپٹے کپ کپا رہی تھی۔ ارحام کی قربت تو زیادہ اس پر لرزہ طاری کرتی تھی۔ مقابل کی اتنی نزدیکی پر اس معصوم جان کا گھبرانا تو بنتا تھا، جو اپنی قربت کے جان لیوا لمحات اس پر اپنا وحشی لمس اور بے رحم شدتیں اس طرح نچھاور کر چکا تھا کہ صرف اس کے کف سے روح پرواز کرنا رہ جاتی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھتی اسٹرانگ خوشبو مزید حور کی نازک جان پر کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ ارحام نے اس کا کپ کپانا محسوس کر کے اس کی کمر پر نرمی سے اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کا مضبوط مگر نرم حصار محسوس کر کے حور نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے اس کی طرف بھیگی نگاہوں سے بہت حیرانگی سے دیکھا۔ ارحام نے اس کے گرد اپنی باہیں ابھی تک لپیٹی ہوئی تھی۔ حور اس کی شرٹ کو اپنی دونوں مٹھیوں میں دبوچے ایک ٹک بے یقین شکوہ نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی، جو بہت گہری نظروں سے اس کے چہرے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ دونوں کی گرم نرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ حور کے لمبے آبشار کی مانند سلکی بال جو اس وقت تھوڑا سا الجھے سے تھے، اس کے چہرے اور کمر پر بکھرے تھے۔ سرخ متورم چہرہ، حسین پری پکر، گہری کرسٹل براؤن آنکھیں جو ہر وقت بھیگی رہتی تھیں۔ وہ گہری سانسیں لیتی کانپتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اسے بے یقین نگاہوں سے بنا پلکیں جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ وہ کب نرمی سے اسے تھامتا تھا؟ بے یقین ہونا تو بنتا تھا۔ ارحام نے بے اختیاری میں ہاتھ بڑھا کر اس کی بھیگی پلکوں پر ٹھہری شبنم اپنی انگلی پر چنی تھی۔ حور نے اس کی اتنی نرمی پر آنکھیں میچتے ہچکی لی تھی۔ ارحام نے نرمی سے اسے اپنے حصار سے الگ کیا۔ چلو، ارحام نرمی سے اس کی کلائی تھامتے دروازے کی جانب بڑھا۔
दरवाज़ा खोलने से पहले उसने रुक कर एक नज़र फिर से हूर पर डाली थी। हूर ने उसकी शाल को अपनी गिद्ध अच्छी तरह लपेटा हुआ था। अरहाम ने उसके खूबसूरत चेहरे को नज़र भर कर देखते हुए अपने दोनों हाथों से नरमी से शाल उसके सर पर उड़ाई। हूर को अंदाज़ा ही ना था कि उसने शाल सर पर नहीं ओढ़ी हुई। हूर ने घबराते हुए जल्दी से अच्छी तरह वो शाल अपने सर पर जमाई। अब ठीक है? हूर ने मासूमियत से पूछा। ठीक है, मुंह भी ढक लो। अरहाम ने बगौर उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए संजीदगी से कहा। कब कब कैसे? घूंघट ले लूँ क्या? हूर ने नासमझी से मासूमियत भरा सवाल किया। अरहाम इसके मासूमियत भरे सवाल पर गहरी सांस भरकर रह गया था। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मासूम भी थी। घूंघट निकालने को नहीं कह रहा, निकाब करने को कह रहा हूँ। देखा तो होगा लड़कियों को हिजाब करते हुए। अरहाम ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते अपनी शाल उसके सर पर फिर से उड़ाई थी, जो भारी होने की वजह से उसके सर से सिरक रही थी। मेरी एक फ्रेंड हिजाब करती थी, मगर वो अबाया पहनती थी जिस पर वो स्टालर लेती थी, मगर मुझे निकाब नहीं करना आता और इस शाल से कैसे निकाब करूं? हूर ने कपाते लहजे में पूछा, वो जरा सीमगी से। अरहाम की आंखों में नजरें जमाए हुए थी, जिसकी सुर्खी से उसकी जान जाती थी। आज भी इन आंखों में सुर्खी थी, मगर सचपन की जगह थोड़ी नरमी थी। अरहाम ने उसके करीब होते अपनी शाल उसके चेहरे पर निकाब करते शाल के एक सिरे को चेहरे के पास से पकड़ने को कहा। अरहाम के समझाने पर उसने वैसे ही किया, मगर उससे शाल भारी होने की वजह से संभाली नहीं जा रही थी। अरहाम उसकी कलाई पकड़े बाहर की जाने पड़ा। हॉस्पिटल की कॉरिडोर से गुजरते उसका निकाब खुल चुका था, बल्कि शाल भी उसके सर से सिरक कर कंधों पर आ चुकी थी। हूर का हिजाब खुल जाने पर अरहाम ने उसे सर्द नज़रों से घूर कर देखा था। सामने से ही कुछ मर्द आ रहे थे। हूर ने अरहाम की नज़रों से घबराते हुए शाल ओढ़नी चाही, जो घबराहट में उसके वजूद से भी फिसल कर ज़मीन बोस हुई थी। अरहाम का रंग गुस्से से सुर्ख पड़ा था। हूर का फटा हुआ लिबास उसे काफ़ी मुश्तिल कर चुका था। अरहाम उसे अपने हिसार में लेते उसके सामने इस तरह आया था कि उसका नाजुक वजूद उसके चौड़े वजूद के आगे छुप गया था। शाल ज़मीन से उठाई उसने हूर की गिद्ध अच्छी तरह लपेटी, मगर उस पर सैद सुर्ख नज़र डालना वो भूला नहीं था। हूर घबराते हुए नज़रें झुका गई थी। अरहाम उसकी कलाई थामे बाहर की जानिब बढ़ा, मगर अब उसकी गिरफ्त काफ़ी सख्त थी। उसकी कलाई उसकी गिरफ्त में जैसे टूटने वाली हो गई थी। वो तेज तेज कदम उठाते आगे बढ़ रहा था। हूर का उसके कदमों का साथ देना बहुत मुश्किल था। वो इसके साथ घिसटती चली जा रही थी। अरहाम ने गाड़ी के पास फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते उसे अंदर धकेला था और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट की। अरहाम ने थोड़ा आगे जाकर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी थी। हूर की तरफ झुका। हूर जो पहले ही घबराई हुई थी, वो गाड़ी के दरवाजे की तरफ खिसकती दरवाजे के साथ जा लगी। अरहाम ने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त जमाते उसे अपनी तरफ खींचा तो उसके कुशादा सीने से आ टकराई। हूर ने नज़रें उठाकर सितमगर को देखा, जिसकी आंखें बेहद सर्द थीं। आइंदा मैं तुम्हारे बदन पर फटा हुआ लिबास ना देखूं। अगर तुमने गलती से भी ये लिबास पहना, मैं ना सिर्फ इस लिबास के चीथड़े करूँगा, बल्कि तुम्हारे बदन के भी इतने चीथड़े करूँगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। अरहाम ने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त करते बर्फीले लहजे में वार्न किया। हूर ने अरहाम के बर्फीले लहजे पर जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। मुकाबिल के लहजे की बर्फ हमेशा उसे अपने अंदर उतरते महसूस होती थी। अपना खून रगों में मुंजमद होता महसूस होता। बहारे या आबिर से निकाब करना सीखो। अरहाम खानज़ादा की बीवी हो अब तुम, इज़्ज़त हो मेरी। तुम्हें अब मेरे मुताबिक, यहाँ की रवायात के मुताबिक रहना होगा। आज तो माफ़ कर दिया है, मगर आइंदा तुम्हारा चेहरा ऐसे किसी गैर मर्द के सामने ना खोले। अरहाम ने उसे सख्ती से तंबीह की थी। जी जी, हूर ने आहिस्तगी से कहा। अरहाम ने उसे एक ही झटके से छोड़ा। वो दरवाजे के साथ जा लगी थी। हूर ने जल्दी से शाल सर पर ओढ़ी।
ارحام اسے سرد نظروں سے گھورتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ رات بہت گہری اور سرد ہو چکی تھی۔ ارحام اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے ہوئے پریزے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کیا سچ میں پریزے کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا ہے، یا پھر اسے ڈاج کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہو سکتا ہے پریزے ادھر ہی ہوں، لیکن کہاں؟ ارحام نے جھپڑے بھیجتے بے بسی اور غصے کے ملے جلے احساس کے تحت اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ دے مارا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں ان لوگوں کے پاس مزید رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے خبر ملی تھی آج رات شاہ نواز شہر جا رہا ہے۔ اسی دوران اس کا شاہ نواز کو اغوا کرنے کا ارادہ تھا، مگر افسوس وہ یہ نہ کر سکا۔ اس کے گارڈز، اس کی تمام حکمت عملی، سب کچھ تیار ہی تھی، مگر عین وقت پر حور کو ہاسپٹل لانا پڑا۔ ارحام نے ڈرائیو کرتے ہوئے چٹتی سی نظر حور پر ڈالی جو سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ ارحام کے غصے میں شدید اضافہ ہوا تھا۔ اگر حور وہ سب کچھ نہ کرتی، اس پر گھٹیا الزام نہ لگاتی، تو آج اس کی پریزے اس کے ساتھ ہوتی۔ ارحام نے قہربار نظر حور پر ڈال کر گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اچانک سے اس کا اسٹیئرنگ پر ہاتھ ڈگمگایا تھا۔ شدید قسم کی فائرنگ اس کی گاڑی کے اطراف میں ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ارحام نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ فائرنگ کی آواز سنتے حور اٹھ چکی تھی۔ اب خوفزدہ نگاہوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی جو سرخ چہرہ لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ فائرنگ شدید ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ بہت پیچھے تھے، مگر وہ کسی بھی لمحے ان تک پہنچ سکتے تھے۔ ارحام نے اپنی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ گاڑی اونچے نیچے راستوں پر تھی۔ اتنے سپیڈ میں گاڑی کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ حور فائرنگ سے ڈری ہوئی تھی۔ اب گاڑی کو خطرناک راستوں پر بری طرح دوڑتے دیکھ کر اس کا رنگ خوف سے مزید زرد پڑا تھا۔ ارحام نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر کال ملاتے فون کان سے لگایا۔ میں نے لوکیشن بھیج دی ہے، جلدی سے ٹریس کرتے مجھ تک پہنچو۔ ارحام نے غصے سے بلند آواز بولتے فون ڈیش بورڈ پر پٹکا۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں شاہ نواز۔ ارحام سرخ چہرے کے ساتھ حلق کے بل پوری قوت سے دھاڑا۔ حور اس کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے خوف سے چیخ پڑی تھی۔ شدید قسم کی فائرنگ پہلے ہی اس کے آسان خطا کی ہوئی تھی، اوپر سے ارحام کی شیر سی دھاڑ پر وہ بیچاری لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کا کب ایسی سچویشن سے پالا پڑا تھا؟ پورا وجود تو زلزلوں کی زد میں تو تھا ہی۔ دل کی دھڑکن شدید تیز ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ حور کے ایسے چیخنے پر ارحام نے خون خوار نظر حور پر ڈالی جس کا نازک وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ ارحام نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ شاہ نواز اور اس کے گارڈ اب بالکل پیچھے تھے۔ حور نیچے جھکو۔ ارحام نے ڈیش بورڈ کے ڈرار سے پسٹل نکالتے حور کو کہا۔ حور تو اس سچویشن میں بہت بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ان کی گاڑی اس وقت بہت خطرناک راستوں پر تھی، تنگ سڑکیں اور اطراف میں گہری کھائیاں، گہرا اندھیرا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں جس کی وجہ سے کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ شدید فائرنگ اور گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا ابھی گاڑی کسی گہری کھائی میں جا گرے گی۔ وہ سیٹ پر بری طرح کانپ رہی تھی۔ ارحام کی بات پر اس نے پھٹی پھٹی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ارحام نے اپنی سائیڈ والے شیشے سے ان کی گاڑی پر فائر کرنا شروع کر دیے تھے۔ حور کی سائیڈ پر گاڑی کے دروازے پر گولی آ کر لگی تو حور کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے چیخ پڑی تھی۔ حور آئی سیڈ بینڈ ڈاؤن۔ ارحام اپنی سائیڈ والی ونڈو سے شاہ نواز کی گاڑی پر فائر کرتے چیخا تھا۔ حور خوف سے ساکت ہوئی تھی۔ ارحام ایک نظر حور پر ڈال کر اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ حور کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ ارحام نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے شاہ نواز کی گاڑی کے اگلے ٹائر کا نشانہ لیتے فائر کیا تھا۔ گولی شاہ نواز کے ٹائر پر جا لگی تھی۔ شاہ نواز کی گاڑی بری طرح ڈولی تھی۔ اسی دوران ایک فائر ان کی گاڑی کو آ کر لگا۔ ارحام نے ہلکا سا جھکتے ہوئے حور کو دیکھا جو زرد پڑتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ ڈیم اٹ، نیچے جھکو۔ ارحام نے پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے حور کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے خود نیچے کی طرف جھکایا تھا، ورنہ پیچھے سے آتا فائر
یقیناً ہور کے سر سے آر پار ہو جاتا۔ شاہنواز کی گاڑی کے ٹائر پر گولی لگنے کی وجہ سے وہ آگے نہیں آئی تھی۔ ارحام نے اب کی بار شاہنواز کے گارڈز کی گاڑی کو نشانہ بناتے فائر کیا تو گولی ان کے بھی اگلے ٹائر کو جا کر لگی تھی۔ ان کی گاڑی کی سپیڈ کم ہوئی تو ارحام نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ ارحام کے گارڈز اس کی لوکیشن ٹریس کرتے اس تک پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ اب شاہنواز اور ان کے گارڈز پر جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ ارحام نے گہرا سانس بھرتے گاڑی کی سپیڈ کم کی تھی۔ فائرنگ کی آواز اب دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اور گہرے سانس لیتی سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ موبائل رنگنگ پر ارحام نے کال اٹھاتے فون کان سے لگایا۔ خان صاحب، شاہنواز اور اس کے گارڈز نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ ارحام یہ سنتا غصے سے پاگل ہوا تھا۔ مجھے ہر حال میں آج وہ چاہیے، پیچھا کرو اس کا۔ ارحام شاہنواز کو گالی دیتے ہوئے گرجا تھا۔ خان صاحب، شاہنواز نے ایک اور گاڑی گارڈز کی منگوائی ہے۔ وہ لوگ کافی تعداد میں ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ پھر سے آپ کا پیچھا کریں گے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو حویلی کے لیے نکلنا چاہیے۔ میں ایک گارڈ کی گاڑی آپ کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ شاہنواز کا پیچھا کرو۔ جب تک میں اس کتے کی لاش اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا میں بزدلوں کی طرح حویلی نہیں جا سکتا۔ وہ حرام مجھے آج ہر حالت میں چاہیے۔ ارحام نے غصے سے ایک اور گالی دی تھی۔ ارحام کی گرج پر ہور کی سانسیں مزید رکی تھی۔ ارحام خانزادہ کا ہر روپ ہی دہشت ناک تھا۔ وہ مزید اس سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ ارحام نے فون کاٹتے ہوئے پوری قوت سے ونڈ سکرین پر دے مارا تھا۔ ہور نے اپنی چیخ منہ پر ہاتھ رکھ کر روکی تھی۔ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا شاہنواز۔ ارحام نے چیختے ہوئے اپنی گاڑی بیک پر لے کر احتیاط سے موڑی۔ اب وہ لوگ پیچھے کی نسبت صاف ستھری اور کھلی سڑک پر تھے۔ ارحام نے گاڑی کا رخ دوبارہ ان راستوں کی طرف کیا تھا۔ وہ شاہنواز کو چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ شدید غصہ اشتعال سے اس کے جسم کا رواں رواں آگ کا گولہ بنا ہوا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے ڈرائیو کرتے ہوئے ہر تھوڑی دیر بعد سٹیئرنگ پر مکہ مارتا تو ہور کا بدن مزید خوف سے کانپنا شروع ہو جاتا۔ شدید فائرنگ ابھی تک اسے جیسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ارحام نے غصے سے ہور پر نظر ڈالی جو سیٹ پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارحام کی گاڑی پر پھر سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ ارحام کی غیظ و غضب میں اضافہ ہوا تھا۔ شاہنواز نے جان بوجھ کر راستہ بدلا تھا تاکہ ارحام کو اکیلے میں پکڑ سکے۔ اس کا ارادہ ارحام کو مار کر ہور کو اغوا کرنے کا تھا۔ وہ ہور کا اس دن کا شعلہ جوالہ روپ بھول نہیں پا رہا تھا۔ اپنی بہن کی طلاق کا بدلہ بھی اسی صورت لے لیتا جب ارحام کی خوبصورت بیوی اس کی باہوں میں ہوتی۔ وہ آج ارحام کو چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنا راستہ بدل کر ارحام کے گارڈز کو ڈانچ کیا تھا۔ اتنا تو ارحام کی فطرت کو جانتا تھا، وہ کبھی بھی بزدلوں کی طرح بھاگے گا نہیں۔ ارحام نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو ہور نے روتے ہوئے خوف سے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ فائرنگ ابھی کافی دور سے ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ان سے کافی پیچھے تھے۔ آج تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے یا پھر میری موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں شاہنواز۔ یہ چوہی بلی کا کھیل میں مزید نہیں کھیل سکتا۔ تمہارے سامنے آ کر تمہارے سینے پر گولی ماروں گا آج میں۔ ارحام نے غصے سے گرجتے ہوئے اپنی گاڑی ایک سائڈ پر روکی تھی۔ وہ غصے سے گاڑی سے نکلنے لگا تو ہور کی سسکیوں کی آواز سن کر وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی عزت، اس کی بیوی بھی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو شاہنواز ہور کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس ٹائم ہور کی جان اور اس کی عزت سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ارحام نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ پاس بیٹھی اپنی بیوی کا خیال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے شدید نفرت اور اشتعال بھی وہ محسوس کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج اس حال تک پہنچا تھا۔ آج وہ شاہنواز کو اغوا کر لیتا تو شاہنواز یہ سب نہ کرتا۔ شاید اسے پریزے کا پتہ بھی مل جاتا۔ یقیناً اسے خبر مل چکی تھی وہ ہور کے ساتھ اکیلا ہے، اس لیے اس نے اس پر حملہ کیا۔ ارحام نے منہ پر ہاتھ پھیرتے غصے سے سٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ ارحام نے غیظ و اشتعال سے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ اس کے گارڈز اس تک دوبارہ سے پہنچ چکے تھے۔ اب وہ اس کی گاڑی کے پیچھے شاہنواز اور اس کے گارڈز پر جوابی کارروائی کرتے فائرنگ کر رہے تھے۔ ارحام کافی آگے آ چکا تھا۔ اچانک سے ارحام کی گاڑی کا کنٹرول ارحام کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ شاید کوئی فائر گاڑی کے ٹائر کو لگ گیا تھا۔ ارحام نے بہت مشکل سے
گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر نتیجہ ندار تھا۔ حور کے حواس جو اب بحال ہوئے تھے گاڑی کے ڈگمگانے پر پھر سے اس کا رنگ زرد پڑا تھا۔ ارحام نے بہت کوشش کی گاڑی کو سنبھالنے کی مگر گاڑی سنبھل نہیں رہی تھی۔ سامنے ہی گہری کھائی تھی، گاڑی کی سپیڈ بھی تیز تھی۔ ارحام نے پوری قوت سے بریک لگائی مگر سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے گاڑی رکی نہیں تھی۔ حور نے خوف کے عالم میں سامنے سے نظر آتی کھائی کو دیکھا اور خوف سے چیختے آنکھیں بند کی تھی۔ ارحام نے اسٹیئرنگ کو گھماتے گاڑی کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ ان کی گاڑی اچانک سے رک گئی تھی مگر ان کی گاڑی اس طرح رکی تھی کہ گاڑی کی ایک طرف گہری کھائی تھی اور دوسری سائڈ پر سڑک۔ حور والی سائڈ پر کھائی تھی، گاڑی کے ٹائر بھی آدھے سے زیادہ کھائی کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ حور نے اپنی سائڈ سے گہری کھائی کو دیکھتے خوف سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ گاڑی ابھی تک ڈگمگا رہی تھی۔ حور اسٹاپ شاؤٹنگ ڈونٹ موو، ارحام غصے سے چیخا۔ حور چیخنا بند کر چکی تھی مگر وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حور میری طرف آؤ، ارحام نے آہستگی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ مم میں نہیں آؤں گی، مم میں نے ذرا سی موومنٹ کی تو گاڑی گر جائے گی، حور نے خوف سے ٹوٹے لفظوں سے کہا۔ نہیں گرے گی گاڑی، تم میری طرف آرام سے بڑھو، کچھ نہیں ہوگا، ارحام نے نرمی سے کہتے اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا حور پینک ہو ورنہ گاڑی کسی بھی لمحے کھائی میں گر سکتی تھی۔ وہ بہت آسانی سے گاڑی سے نکل سکتا تھا مگر حور کے لیے یہ مشکل تھا۔ اسے ارحام کی سائڈ سے نکلنا تھا مگر وہ خوف سے ہل بھی نہیں رہی تھی۔ مم میں نہیں آؤں گی، حور نے کہتے ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ حور کمان میری طرف آہستگی سے بڑھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ارحام نے بہت نرم لہجے میں سے پچکارا۔ مم میں نہیں آؤں گی، یہ گاڑی گر جائے گی، حور نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ٹھیک ہے رہو یہیں پر، تمہیں مرنے کا شوق ہو رہا ہے تو مرو، مجھے لگتا ہے تمہارے لیے یہی موت بہتر ہے۔ ارحام مزید اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا تھا۔ تھوڑی دیر وہ اور گاڑی میں رہتے تو دونوں ساتھ میں ہی گہری کھائی میں گاڑی سمیت گرتے۔ ارحام کی بات سنتے حور کی آنسوں کی روانی بڑھی تھی۔ اس سے پہلے حور کا وجود خوف سے ساکت ہوتا، ارحام نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے حور کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ گاڑی مزید کھائی کی طرف کھسکی تھی۔ وہ چیختے ہوئے ارحام کے سینے کے ساتھ لگی۔ ارحام اسے اپنے ساتھ لگائے گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ گاڑی سے اترنے کی دیر تھی، گاڑی ان دونوں کے سامنے ہی کھائی میں جا گری۔ حور چیختے ہوئے ارحام کے سینے کے ساتھ لپٹ پڑی، شال اس کے ایک کندھے پر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں میچے تھر تھر کانپتے ارحام کے سینے میں سمائی تھی۔ ارحام کا چہرہ شدید سرخ پڑا تھا۔ 2 سیکنڈ کی دیر تھی، ان کا کھیل تمام ہو سکتا تھا۔ حور اپنے بازو ارحام کے گرد سختی سے لپیٹے آنکھیں بند کیے کانپتے کھڑی تھی۔ اسی اثنا میں ارحام کی گارڈز کی گاڑی ان لوگوں کے پاس آ کر رکی۔ گارڈز گاڑی سے نکلتے ارحام کی طرف بڑھے۔ خان صاحب شاہ نواز اور اس کے آدمی بھاگ چکے ہیں، ایک گارڈز نے خان صاحب شاہ نواز نے اور اس کے آدمی بھاگ چکے ہیں، ایک گارڈ نے آگے آتے ارحام کو بتایا۔ ارحام یہ سنتے اپنی مٹھی سختی سے دبوچ گیا۔ ارحام نے حور کو خود سے علیحدہ کرتے شال اچھی طرح اس کی گرد لپیٹی، اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ حور کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی وہ اپنے قدموں کے سہارے کھڑی رہ پاتی۔ وہ اس کا سہارا لیے بمشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ وہ ذرا سا اسے چھوڑتا وہ یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ ارحام اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے گاڑی کی طرف بڑھا، پچھلی سیٹ پر احتیاط سے حور کو بٹھایا اور خود بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ایک گارڈ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، باقی گارڈز نے اپنی بندوقیں سنبھالتے گاڑی کی سب سے پچھلی سیٹ کی نشستیں سنبھالی تھیں۔ ابریش کی ضد پر زہلِ منگنی کے اگلے دن ہی اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ لوگ صبح صبح ہی جانے کے لیے تیار تھے۔ زنان خانے کے لاؤنج میں اس وقت عبیر، امینہ خانم، درخشاں، زہلے، آہل اور عنایہ ابریش موجود تھے۔ زہلے تم لوگ تھوڑے دن اور رکتا، اتنی جلدی کیوں جا رہا ہے؟ امینہ خانم نے زہلے کو دیکھتے کہا۔ بس بھابھی، ہمیں کچھ کام تھا اس لیے جانا پڑ رہا ہے، زہلے نے ابریش کو گھورتے ہوئے امینہ خانم کو جواب دیا۔ ابریش ایک کونے میں اسمارٹ چہرہ لیے کھڑی تھی، وائٹ لباس میں چھوٹا سا سٹالر اپنے گلے میں مفلر کی طرح لپیٹا ہوا تھا، کھلے بالوں
اور بغیر کسی میک اپ اور زیبائش کی وہ کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ چلو جیسا تم لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے، زہلے نے کہتے ہوئے درخشاں کو اشارہ کیا۔ تو درخشاں اور ساتھ کھڑی دو ملازمائیں بھی درخشاں کے ہمراہ چل پڑی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد درخشاں اور دوسری ملازمائیں بہت سے شاپنگ بیگز اور جیولری کے باکسز اور مٹھائیوں کے ٹوکروں کے ہمراہ زنان خانہ میں داخل ہوئی تھی۔ زہلے یہ ابرش کے لیے کچھ سونے کے سیٹ ہیں، کل مجھے موقع نہیں ملا اس لیے میں یہ ابرش کو نہ دے سکا۔ امینہ خانم نے درخشاں کے ہاتھ سے جیولری باکسز لے کر زہلے کی طرف بڑھائے۔ بھابھی اس کی کیا ضرورت ہے؟ زہلے امینہ خانم کی اتنی محبت اور مان پر جھی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ ابرش کا سرد سپاٹ رویہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ تھا۔ وہ کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ ابرش کی اس طرح کے رویے کے باوجود بھی امینہ خانم کا رویہ ان سب کے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر وہ ابرش سے تھوڑا سا کھچ سی گئی تھی۔ یہ بات زہلے کو پریشان کر رہی تھی۔ آج یا کل اس نے زہران کی بیوی کے بن کر آنا ہی تھا۔ اگر ایسے ہی رہا تو ابرش کے لیے ہی مشکلات بڑھتی۔ امینہ خانم نے منگنی کے بھاری ڈریس کے ساتھ بھی ابرش کو بہت بھاری سونے کا سیٹ دیا تھا۔ اب پھر انہوں نے بہت بھاری سیٹ اور کڑے دیے تھے۔ اس کا ضرورت تھا؟ یہ سب کچھ میرا زہران کی دلہن کا ہے، اس کا حق ہے۔ ہم کون سا کچھ نیا کر رہے؟ جب ہم دلہن بن کر آیا تھا تمہارا مورے نے بھی تو ہمیں یہ سب کچھ دیا تھا۔ یہ تو منگنی کا شگن ہے، شادی پر تو ہم اس سے بھی زیادہ اپنی بیٹی ابرش کو دے گا۔ امینہ خانم ایک باکس سے کڑے نکالتے ابرش کی طرف بڑھی۔ انہوں نے ابرش کی کلائی پکڑے، وہ کڑے پہنائے تھے۔ اللہ نظر بد سے بچائے تمہیں اور زہران کو۔ امینہ خانم نے ابرش کا ماتھا چوما تھا۔ ابرش اپنے لب کچلتے نظریں جھکا گئی تھی۔ امینہ خانم ابرش کی جھکی نظریں دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی، جہاں شرم و حیا یا خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ السلام علیکم، زہران کی بھاری آواز گونجی تو سب کی نظریں بے اختیار زہران کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اس وقت گرے شلوار قمیض پر وائٹ کلر کی شال کندھوں پر اوڑھے ہوئے زنان خانے میں داخل ہوا تھا۔ وجیح شاندار پرسنالٹی مغرور چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ سجائے امینہ خانم کی طرف بڑھا۔ امینہ خانم نے ماشاءاللہ کہتے بہت سی صورتیں پڑھ کر زہران پر پھونک ماری تھی۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ امینہ خانم نے زہران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دعا دی۔ زہلے نے بھی دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں پڑھتے زہران پر پھونک ماری۔ زہلے کے لب ہلتے دیکھ کر اور زہران کی طرف پھونک مارتے دیکھ ابرش اندر تک جل گئی تھی۔ پتہ نہیں اسے سب ایسے کیوں ٹریٹ کرتے ہیں، جیسے کسی سلطنت کا شہزادہ ہو یہ۔ اب اتنی اچھی بھی پرسنالٹی نہیں ہے، ابرش نے زہران کو گھورتے ہوئے سوچا۔ اس کی طرف نظر پڑتے ہی دل نے بیٹ مس کی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، براؤن آنکھیں، ستواں ناک، چہرے پر گھنی بھیڑ، سب سے بڑھ کر کثرتی چوڑا جسم جو زہران کی پرسنالٹی مزید باروب اور خوبرو بناتی تھی۔ وہ اس وقت بہت وجیح اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ زنان خانے میں اس وقت اس کی مخصوص پرفیوم کی سمیل بھی پھیلی ہوئی تھی، جو ابرش کے احسان مزید خطا کر رہی تھی۔ ابرش کو خود کی طرف تکتا پا کر زہران کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ زہران کو خود کی طرف معنی خیز نگاہوں سے مسکراتے دیکھ کر ابرش سرخ پڑتے پوری طرح سٹ پٹائی اور اپنی نظریں پھیر گئی۔ زہران نے ابرش کا بھرپور گہری نظروں سے تفصیلی معائنہ کیا۔ زہران کے انابیل مسکراتے لب بھنچے تھے۔ مورے، زہران کی سر سپاٹ آواز گونجی تو سب زہران کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابرش کی سماعتیں بھی اس مغرور شہزادے کی طرف متوجہ ہوئیں، جس کی بھاری بلند آواز میں افسرد پن نمایاں تھا۔ ہمارے گھر کی عورتیں جب اس حویلی سے باہر قدم رکھتی ہیں تو وہ کس حلیے میں ہوتی ہیں؟ زہران کے سنجیدگی سے کیے گئے سوال پر سب کی نظریں بے اختیار ابرش کی طرف اٹھی تھیں۔ ابرش کا رنگ سرخ پڑا۔ زہران کے سوال پر سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے بری طرح جھنجھلائیں۔ دل کیا تھا زہران کا منہ نوچ لیں، جس کی بات کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ ابرش نے اپنا اسٹالر گلے سے اتارتے اچھی طرح خود پر لپیٹا، مگر مسٹر خانزادہ کی خونخوار نگاہوں کو سٹل خود پر جمے دیکھ کر ابرش نے غصے سے وہ اسٹالر بھی کھینچ کر اتار دیا تھا۔ زہلے زہران کی بات پر مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ انہوں نے ابرش کو ٹوکا بھی تھا، اور وہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ حویلی کے باہر کتنے ملازم اور گھر میں کچھ مہمان بھی ہیں، باہر نکلتے وقت وہ بڑی سی چادر اوڑھ لے۔ مگر ابرش یہ سنتے ہتھے سے اکڑ گئی تھی۔ وہ کبھی چادر نہیں اوڑھے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زہران بیٹا رہنے دو، جب نکاح کر کے ادھر ابرش بیٹا آئے گا تو سب کچھ سیکھ جائے گا۔ امینہ خانم نے ابرش کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر زہران کو سمجھانا چاہا تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ ناممکن ہے۔
मोरे अब्रिश मेरी मंगेतर मेरी इज्जत है, ये बात घर का हर फर्द जान ले। इसे अभी से इस हवेली की रवायतों को अपनाना पड़ेगा, वरना जो निकाह कल होता होता रह गया वो मैं अभी कर लूँगा। ज़रान ने अब्रिश को घूरते हुए एक लफ्ज़ चबाया था। अब्रिश ज़रान की बात पर अपनी लब कुचल कर रह गई। ज़हले को जिताती शिकवा किनार नज़रों से देखकर उन्हें जिताने की कोशिश की। उनका भतीजा किस तरह का है, कितना डोमिनेटिंग है, मेल शाउनसिम है, मगर ज़हले अब्रिश को जवाबन घूर कर रह गई थी। मोरे आप अब्रिश को इतना कुछ देने की बजाय एक चादर दे देती तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि इसे इस वक्त इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और अक्ल में इसे निकाह के बाद खुद दे दूँगा। अब्रिश का ज़हले को घूरते देखकर ज़रान ने तंजिया लहजा किया। ज़रान की बात पर आहिल और अनाया के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। दरख्शां की हंसी छूटी। अमीना खानम ने घूर कर दरख्शां को देखा तो अपनी मुस्कुराहट रोक गई। अब्रिश का रंग सुर्ख पड़ा था ज़रान की बात पर। आहिल और अनाया को मुस्कुराते देखकर उसका गुस्सा बढ़ा। मुझे ना इन चीज़ों की ज़रूरत है, ना ही चादर की। अब्रिश ने सुर्ख चेहरे के साथ अपनी कलाई में पहने कड़े उतार कर टेबल पर रखे थे और ज़रान को जताते हुए अपनी अंगूठी भी उंगली से उतारनी चाहिए। ज़रान अब्रिश की हरकत पर खून के घूंट भर कर रह गया था, मगर आज वो अपनी सिद्धी अड़ियल मंगेतर को चादर उड़ा कर ही छोड़ने वाला था। अमीना खानम भी अब्रिश को कड़े उतारते देखकर अपनी नागवारी छुपा नहीं पाई थी। ज़हले ये सब देखते गुस्से से अब्रिश की तरफ बढ़ी। ये क्या बदतमीज़ी है अब्रिश, ये क्या तरीका है, उठाओ ये कड़े और पहनो इन्हें, ज़हले ने गुस्से से बुलंद आवाज़ में कहा। ज़हले के ऐसे सबके सामने चिल्लाने पर अब्रिश की आंखें नम हुई थी। आबिर अंदर से चादर लाओ। ज़रान ने अब्रिश की नम आंखों पर नज़रें जमाए सर्द अंदाज में हुक्म दिया। आबिर गहरा सांस भरती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ज़नान खाने में सब खामोशी से खड़े थे। आहल अनाया खामोशी से खड़े सबको देख रहे थे। ज़नान खाने का माहौल बाहर की तरफ काफ़ी सर्द था। थोड़ी देर बाद आबिर एक बड़ी सी चादर लेकर आई थी और ज़रान की तरफ बढ़ाई। ज़रान वो चादर लिए अब्रिश की तरफ बढ़ा और सबके सामने वो चादर अब्रिश को उड़ाई। अब्रिश बेबसी के एहसास से ज़रान को नम आंखों से देख कर रह गई। ज़हले और ज़रान की सर्द नज़रों से खाइफ होते अब्रिश खामोश हो गई थी। वो कुछ भी कहती यहाँ तमाशा लग जाता। अब्रिश ने खामोशी से वो चादर अच्छी तरह अपने सर पर जमाई और बिना किसी से भी मिले वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी। अब्रिश के बाहर जाने पर ज़हले और अनाया आहल भी खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गए। ज़रान सबसे मिलता बाहर कार पोर्च में आया था, सन ग्लासेस लगा। एक नज़र अब्रिश को देखा जो ज़हले के साथ पिछली गाड़ी में बैठी थी। इन सब के गाड़ी में बैठने के बाद रहीम काका ने गाड़ी स्टार्ट की। ज़रा लब भींचे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और ड्राइविंग सीट संभालते गाड़ी स्टार्ट की। तो आज की वीडियो ख़त्म होती है तो मैं आपको बताते चलूँ, क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई राइटर जो है वो बहाने करती है, कभी बीमार हो जाती है। मैंने आज मैंने स्टोरी लिख ली थी और मैंने स्टार्ट से ही मैंने 7 बजे 6 बजे मेरी स्टोरी तैयार थी, एपिसोड तैयार थी। लेकिन क्या हुआ, मेरे एक सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई। वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल काम नहीं चल रहा था। मैं तकरीबन 3 घंटे उस पर काम करती रही। मैं पेजेस बनाती गई इस तरह के रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वो पेज नहीं बन रहे थे। वो हर थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाता था, फिर मुझे काम स्टार्ट से करना पड़ता था। तो वो फिर इस तरह करते करते 3 घंटे से ऊपर हो गया। और फिर एक ऐसा प्रॉब्लम आया जो मेरी वजह से हुआ, यानी कि सॉफ्टवेयर में मेरे फ़ॉन्ट्स ही उड़ गए और जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ, तो वो जो फ़ॉन्ट ख़त्म हो गया तो वो मैंने दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ गया कि अब फ़ॉन्ट दोबारा नहीं हो सकते। अब मैं दूसरे सेल से काम कर रही थी, उसमें भी वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था। मे बी उस सॉफ्टवेयर में ही कोई प्रॉब्लम थी, उस ऐप में ही कोई प्रॉब्लम पीछे से आई हुई है। तो फिर मैंने ये किसी और ऐप में रिकॉर्डिंग की है, तो इसकी थोड़ा सा मुझे ना कलर डल लग रहा है। तो चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दुआ करें वो ऐप में फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि ऐप तो ठीक हो ही जाएगा, उसकी प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है। ये रात आई थिंक 12 बजे का टाइम है कि 11 बजे का टाइम है, उससे ऊपर ही है। सब सो चुके हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आपको वीडियो कब दूँ। अब आप लोग तो पता नहीं सुबह एक्टिव हों कि ना हो, तो मे बी मैं अब ये कल 7 बजे एपिसोड दूँ, मे बी मैं ये सुबह एपिसोड दे दूँ। तो मैं बंद करती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
कोशिश करूँगी कि आपको कल नेक्स्ट एपिसोड दे दूँ, और कल की एपिसोड थोड़ी सी रोमांटिक, थोड़ी सी मज़े की, बस मुझे लगता है कि वो एपिसोड बहुत मज़े की होने वाली। मे बी आपके नज़दीक इतनी मज़े की ना हो, लेकिन आप उसे पढ़िएगा ज़रूर और फिर बताइएगा कि वाकई में वो आपको एपिसोड अच्छी लगी कि नहीं, कि सिर्फ आपकी राइटर ही ऐसे सोच रही थी। अल्लाह हाफिज़।